السلام علیکم دوستو، مسیحت میں ایک ایسا فرقہ پایا جاتا ہے جسے دین اسلام میں قادیانیت مورمونزم۔ اس فرقے کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درست اور ابتدائی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، جبکہ مسیحت کے باقی تمام فرقے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس مسیحی افراد انہیں نہ صرف کافر، بدعتی اور گمراہ کہتے ہیں۔ ماضی میں ان دونوں گروہوں کے درمیان کئی بار لڑائی جھگڑے اور تصادم بھی ہوتے رہے۔ مورمونزم کی عجیب و غریب اور کفریہ عقائد پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم کچھ باتیں کریں گے اس مذہب کی بانی جازب سمتھ کے کردار پر، جو 1805 عیسوی کے دوران امریکہ میں پیدا ہوا۔ اس شخص نے 1823 عیسوی میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دنیا کو واقف کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ جازب سمتھ کے مطابق اس فرشتے نے سنہری حروف سے لکھی ایک کتاب دی جس میں براعظم امریکہ کے ماضی اور اس میں بسنے والی قوموں کے احوال اور واقعات بتائے گئے تھے۔ پھر فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اس کتاب کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تقریباً 4 سال بعد یعنی 1827 میں جازب سمتھ کو اجازت ملی۔ اب وہ اپنی کتاب لوگوں کو دکھا سکتا تھا اور اپنی تبلیغ بھی کر سکتا تھا۔ مختلف غیر جانبدار محققین نے اس کتاب کا ترجمہ اور تشریح کی۔ یہ انکشاف ہوا کہ مورمونزم نامی یہ کتاب کوئی الہامی یا آسمانی کتاب نہیں، بلکہ اسے مصر کی قدیم تحریکوں سے لکھ کر اسے ایک کتاب کی شکل دے دی گئی ہے۔ موجودہ زمانے میں جازب سمتھ کے ایجاد کردہ اس مذہب کو سرکاری طور پر لیٹر ڈے سینٹس موومنٹ کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی مذہبی کتاب یعنی مورمونزم کی نسبت سے مورمونز کہلاتے ہیں۔ مورمونز افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے عظیم قوموں کا مالک نہ تھا، بلکہ اس نے یہ مقام مسلسل کوششوں میں جدوجہد کی وجہ سے حاصل کیا۔ دوستو، مورمونز مذہب کے ماننے والوں کا گستاخانہ عقیدہ یہ بھی ہے۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، بالکل اسی طرح لیوسیفر بھی شیطان کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کی نسبت سے یہ دونوں بھائی ہیں۔ مورمونز افراد خدا کی رہائی سے متعلق یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ خدا ہمارے نظام شمسی سے کچھ دور موجود ایک سیارے میں رہتا ہے اور وہاں رہ کر تمام مسلمانوں کی حرکات پر نظر رکھتا ہے۔ جب مورمونز ان لوگوں کا انتہائی عجیب و غریب عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ابتدائی دور میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جس باغ میں رکھا گیا تھا وہ امریکہ کی ریاست میسوری میں کہیں موجود تھا۔ مورمونز نامی اس مذہب کی ابتدائی ادوار میں سیاہ فام لوگوں سے انتہائی نفرت کی جاتی تھی۔ مورمونز افراد نہ تو انہیں انسان تسلیم کرتے تھے اور نہ ہی عبادت گاہوں میں داخل ہونے کی اجازت دیتے تھے، یہاں تک کہ مورمونز کے مطابق سیاہ فام لوگ قطعی طور پر جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر لیں۔ آج سے 40 سال قبل انہیں 1978 میں مورمونز نے سیاہ فام لوگوں سے متعلق اپنی یہ سخت ترین پالیسیز واپس لے لیں اور ایک سیاہ فام شخص بھی ان کے بنائے ہوئے چرچ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں آج بھی سیاہ فام لوگوں کے خلاف نفرت موجود ہے۔ مورمونزم کا ایک انوکھا اور دنیا سے الگ عقیدہ یہ بھی ہے کہ مورمونزم کا مالک فرد صرف مورمونزم، باقی لوگ نہیں۔ جب یہ مرتا ہے تو زمین کی طرح کسی علیحدہ سے سیارے کا خدا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق دنیا میں موجود سارے انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب سے بڑے اور قدیم ہیں۔ مورمونزم کے مطابق انسان کو زمین پر آزمائش اور تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اپنی تربیت اور آزمائش کے بعد خدا اور ایک علیحدہ دنیا کا نظام چلا سکے۔ اس مذہب کے بانی جازب سمتھ کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے دوران انتہائی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے قاتلانہ حملے ہوئے، کئی شہروں سے نکالا بھی گیا اور کئی مرتبہ اسے قتل کر دینے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ 1844 عیسوی میں اس کے بھائی خرم کو امریکہ کی ایک جیل میں 2 افراد نے قتل کر دیا اور اس کے بعد تحریک نبوت کی بھاگ دوڑ بریگننگ نے سنبھالی۔ یہ اپنے پیروکاروں کو لے کر پہاڑوں پر چلا گیا اور یہ یہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ دوستو، ہزاروں افراد پر مشتمل یہ قافلہ امریکہ کی ایک مشہور ریاست یوتھا میں پھیلتا چلا گیا اور امریکہ کی مسیحی مقامات عبادی اور مورمونزم کے ماننے والے کے درمیان 1857 عیسوی کے دوران سخت ترین مذہبی فسادات ہوئے، جن میں دونوں طرف سے کئی افراد مارے بھی گئے۔ جانی اور مالی نقصان ہو جانے کے بعد مورمونزم نے اپنے عقائد میں نرمی پیدا کرنا شروع کر دی، جس کے بعد یہ مذہب امریکہ میں بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا
اور آج صرف امریکہ میں مورمونزم کے ماننے والوں کی تعداد 1,60,00,000 سے زائد ہے۔ امریکی ریاست یوتا دنیا بھر میں مورمونزم کا تصور کی جاتی ہے۔ حالانکہ مورمونزم کے عقائد مسیحیت سے زیادہ قریب ہیں، اس کے باوجود اس تحریک کا پھیلاؤ میں یہودیوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی ملکی اسرائیل کی جانب سے اس تحریک کو بہت زیادہ امداد دی جاتی ہے۔ اسی لیے مورمونزم مذہب کی کتابیں CDs اور دیگر لٹریچر فری میں دی جاتی ہیں۔ عام عوام کو اپنی جانب کرنے کے لیے بڑی بڑی تقریبات اور سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مورمونزم میں ایک اقلیتی فرقہ مزید پایا جاتا ہے جنہوں نے جوزف سمتھ کی موت کے بعد اس کی بیوی اور بیٹے کے تعاون سے ایک الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں فرقے آپس میں سخت ترین دشمن ہیں۔ مورمونزم کے مطابق جوزف سمتھ ایک مذہب کا پہلا نبی تھا اور اس کے بعد مزید نبی آتے گئے۔ کیا تھا بلکہ انہوں نے جزوی کی بیوی اور اس کی بیٹی کے تعاون سے ایک علیحدہ معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ یہ دونوں آپس میں سخت ترین دشمن ہیں۔ در حقیقت مورمونزم کی مرکزی کلیسا کی صدر کو ہی ان کے نبی کا درجہ حاصل رہتا ہے۔ اس وقت مورمونزم کے موجودہ صدر اور نبی کا عہدہ رسل اینڈ نیلسن نامی ایک آدمی کے ہاتھوں میں ہے۔ دوستو، کیا آپ اس سے پہلے مورمونزم کے بارے میں اتنی معلومات رکھتے تھے؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور دنیا میں پہلی اور عجیب و غریب قوموں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔